اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف سیریز پارٹ 3۔ سورۃ الکہف میں چوتھا قصہ ذوالقرنین کا ہے، جو ایک عادل انصاف پسند حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے اقتدار کا، اپنے جو طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ وہ جہاں جہاں گیا بھلائی اور اللہ کا پیغام پہنچاتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے جہاں بھی فتوحات کی، کبھی وہاں کے لوگوں کو پر ظلم نہیں کیا۔ وہ مشرق اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی علاقے میں پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے، جو وادی کے لوگوں کو میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کرتے۔ وادی کے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی تو ذوالقرنین نے ان بستی والوں کے کہنے پر یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک مضبوط بند یا دیوار تعمیر کر دی۔ ذوالقرنین نے دیوار کے لیے لوہے کا استعمال کیا، یعنی اللہ نے اس کو جو وسائل دیے تھے اس کو یوٹیلائز کیا۔ پھر بستی والوں سے اس نے اس کام کے لیے کوئی اجرت نہیں لی، بلکہ بستی والوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو وہ اسکل سکھائی۔ اللہ نے اس کو اقتدار دیا تھا، لیکن وہ اس کا پازیٹیو اور صحیح استعمال کرتا۔ اس کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو طاقت یا پاور دے تو اس کا صحیح اور پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے لوگوں کو اپنی اتھارٹی اور پاور کے ذریعے لوگوں میں بھلائی اور اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم سوچیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم بہت دور دور تک ماسس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 4 قصے سورۃ الکہف کے جو ہم نے پڑھے اور جس سے ہم نے سبق حاصل کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا دجال کے فتنے سے کیا کنیکشن ہے۔ کیوں اس سورہ کو دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ کہا گیا ہے؟ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فریب یعنی دھوکہ۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آنکھ ہوگی، اور آنکھ ہوگی تو در حقیقت شیریں پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آنکھ ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آنکھ ہوگی، جسے لوگ آنکھ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج اگر ہم اس دنیا اور دنیا کی تمام اٹریکشنز کو دیکھیں تو ہمیں ہر چیز اتنی خوشنما نظر آتی ہے، ہر چیز ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور آخرت سے غافل کرتی ہے۔ آخرت کو ہم بھلا دیتے ہیں، مگر اگر ہم سوچیں تو ان سب کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ دنیا کی جو اٹریکشن جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے؟ وہ ہمیں اللہ سے دور اور آخرت سے غافل کر رہی ہے، اور آخرت میں ایک برے انجام کی طرف لے جا رہی ہے۔ سورۃ الکہف میں 4 آزمائشوں کا ذکر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں بھی کہف میں پناہ لینی ہوگی۔ اور ہمارا کہف کیا ہے؟ ہمارا کہف جیسے اوپر بھی بتایا کہ قرآن مجید ہے، جو اس سے جڑ گیا اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے تو اپنا دین بچا لیتا ہے۔
اور تمام فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ کی مدد سے مقابلہ کر پاتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دجالی فتنوں سے، شیطان کی جو چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔